تو یہ جو تربیت ہے یہ شعور کا نام ہے. تو اس واسطے تربیت انتہائی ضروری چیز ہے. آپ اس بات سے اندازہ کریں یہ تو ہمارا ملک ہے کہ اس میں بچہ ابھی تقریباً 6 7 8 کلو کا یا 10 کلو کا ہوتا ہے اور اس کا بستہ 12 کلو کا ہوتا ہے اور یہ اٹھا کے اسکول جا رہا ہوتا ہے. آپ اگر گوگل سرچر بھی بیٹھیں آپ سرچ کر کے دیکھیں جتنے یورپ کنٹریز ہیں ان کے اندر پہلے 7 سال تک بچے کو بستہ اٹھانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی. وہ اسکول جاتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں. وہاں پر کیا ہے ان کی تربیت کی جاتی ہے. وہاں پر باقاعدہ طور پر ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے بیٹھنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, لیٹنا کیسے ہے. جان بوجھ کر 2 4 بچوں کو گرا دیتے ہیں کہ تم نے ان کو اٹھانا کیسے ہے, ان کی ہیلپ کیسے کرنی, ان کو پانی مانگے تو کیسے پیش کرنا ہے. 7 سال کا ان کی تربیت ہوتی ہے. پھر کہندے وہ سائنسدان بن جاندے نے. تے سانو گھر دے وچ ہی ABC سکھا کے پھر سکولے کڈیا جاندا ہے. اتنے تو کوٹ کوٹ کے بچے دا وہ حال ہوتا ہے کہ انہیں کی بننا بڑے ہو گئے. مطلب اس کی جو پرواز والے پر ہیں وہ پہلے ہی ہم کاٹ چکے ہوتے ہیں. تو آپ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ یہی بات ہے, بچے کی سب سے پہلے تربیت پر زور دیں. اور سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے نا فتاوی رضویہ میں ایک سوال ہوا. سوال یہ تھا کہ ماں باپ کے حقوق تو سارے بیان کرتے ہیں اور سب کو پتا کہ یہ ماں باپ کے حقوق ہیں. آپ یہ بتائیں اولاد کے بھی کوئی حقوق ہیں جو ماں باپ نے پورے کرنے ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت سے سوال تھا. سیدی اعلیٰ حضرت پہ صدقے جاؤں ورکے 8 ہی لکھے نے تو کڈ وٹ دیتے ہیں. تقریباً 90 کے قریب اعلیٰ حضرت صاحب نے حقوق بیان فرمائے, 90 کے قریب. اور بات کہاں سے شروع کی؟ فرمایا جو اولاد کے حقوق ماں باپ نے پورے کرنے ہیں, پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. اچھی ماں کا, نیک صالح ماں کا انتخاب کیا جائے, کردار کی اچھی ماں ہو تاکہ وہ اچھی نسل بھی مہیا کرے اور کل کو بچے گلی میں جب چلیں تو ان کو تانا نہ ملے جاننے تیری ماں ہو, یہ تانا نہ ملے, وہ سر اٹھا کے چلنے والے. آپ دیکھ لیں مفتی صاحب فرما رہے تھے حضور غوث پاک کی بات, حضرت بختیار کاکی کی بات, آپ ان کی ماؤں کو دیکھیں نا. یہ فیض کہاں سے ان تک پہنچا ہے؟ ماؤں کی وجہ سے پہنچا ہے. تو اس واسطے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا ان کے لیے ساری زندگی حلال کھانے کا انتظام کیا جائے, حرام سے ہمیشہ بچایا جائے. پھر ان کی صبر پر تلقین کی جائے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب عورت امید سے ہو جائے تو شوہر کا حق بنتا ہے خود بھی پابندی کرے اور عورت کو بھی کہے روزانہ قرآن بھی پڑھ, نمازیں بھی پڑھ. اس کا اثر بھی بچے پہ ہوتا ہے. یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے. اور اس کے بعد ان کی نگہداشت. فرمایا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے, اس کا عقیقہ کرے, اس کا سر منڈوائے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کو اچھی گود میں ڈالے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اور عورت سے کہے کہ جتنی دیر بچے کو دودھ پلانا ہے 2 کام کم از کم کرے, یا باوضو, اور باوضو نہیں تو کم از کم درود پڑھتی رہے. یہ اولاد کے حق ہیں جو ہم نے پورے کرنے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اچھا نام رکھنا یہ بھی اولاد کا حق ہے. سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ایک شخص آیا, اس نے کہا جی اے میرے منڈے نے مینوں ماریا ہے تو اینو ذرا پھڑو. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے مارا ہے یہ پوچھا جائے گا, لیکن جب تک سبب نہ ملے تو عمر مار نہیں سکتا. تو آپ نے بچے کو طلب کیا, ہاں بھیا تیرا پیو ہے؟ انہیں آخیا ابا جی نے. کیوں مارے ہے؟ انہیں آخیا سرکار اتنی سختی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تانوں کوئی نہیں پتا کہ ماں باپ دا کو حق ہے. وہ دیسی جہا بندہ سی تے سڑیا زمانے دا پھردا سی. انہیں آخیا ماں باپ دا بھی کو حق ہے یا کو ساڈا بھی ہے؟ یہ بات سننے والی ہے. تو ظاہر سی بات ہے بندہ جب زمانے میں نکلتا ہے تو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے. تو کہا جی آپ کا بھی ہے تو ان کا بھی ہے. انہوں نے کہا حضرت میرے اوپر جو حق ہے مجھے بتلائیے, میں آج کے بعد کوتاہی نہیں کروں گا. تو فرمایا تینوں کوئی نہیں پتا؟ فرمایا یہ میرے ابا جی بیٹھے, آپ حق بیان کر دیں, اگر اس نے مجھے ایک بھی دیا ہے تو مجھے ابھی سزا دے دے, اور اگر نہیں دیا تو مجھے حق دو تو صحیح نا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے کی بات ہے. تو آپ نے اس بوڑھے کی طرف توجہ کی. آپ نے فرمایا تو کہتا ہے اس نے مجھے مارا ہے, حالانکہ تیری اولاد کا پہلا حق یہ تھا کہ اچھی ماں کا انتخاب کرے. تو بچہ رو کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا پوچھو میرے باپ سے, اس نے اچھی ماں کا انتخاب کیا. یہ ایک ناچنے والی پر فدا ہو گیا تھا اور اسی کے ساتھ بیا میں او دے وچوں جمیا جڑی نچن والی ہے. دسو میں کی کراں؟ مجھے تو زمانے والے تانے دیتے ہیں. دوسرا حق اچھا نام رکھو. فرمایا پوچھو میرے پیو نے نام کی رکھیا؟ میرا چمگاڈر نام رکھا ہوا تھا. کہتا اے میرا حق ہے, سجو کھبو بلو یہ نام نہیں رکھنے چاہیے, اچھے نام رکھو. ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد فرمایا جب ہوش بچہ آ جائے تو اس کو دین سکھانا چاہیے. بچے کا حق ہے. فرمایا پوچھو میرے باپ سے, اس نے ایک چیز مجھے سکھائی ہے جو میں نے اس پر اپلائی کیا. وہ کیا؟ کہا میں بکریاں اونٹ چراتا تھا اور ایک دن میں نے کہا ابا جی اے بکریاں دا تے اونٹاں دا کی کرنا ہے؟
اس نے کہا جی فلاں علاقے میں چرائے گا تو دودھ زیادہ، فلاں علاقے میں چرائے گا تو یہ جو ان کا گوشت بڑھ جائے گا، فربا ہو جائیں گے. اور اس نے کہا یہ بکریاں تے بھیڈاں تے اونٹ کدی کدی آپس لڑ پندے ٹکرا مار دینے تے انہاں دا کی کراں. فرمایا پتر 2 سوٹے اونوں مار 2 اونوں مار سارے سیدھے ہو جان گے. اس نے کہا لو جی اے میرے ابے نے مینوں سکھایا ہے، میں جب پچھلے ہفتے گھر آیا تے امی ابا لڑدے پے سن تے قاعدہ قانون میرے ذہن نہیں سی بھی لڑن والے نوں سیدھا کیویں کریدا ہے تے میں پھر ورتیا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے کی بات ہے بھائی جان. تو اس واسطے یہ تربیت کرنا اولاد کی ضروری ہے. حضرت فاروق اعظم رو پڑے، فرمایا بوڑھے شکر کر تیرے بچے نے تجھے قتل نہیں کیا، اس نے ابھی تجھے اس کا حق ادا کرو. تو اولاد کا حق ہے ان کی تربیت کرنا، حلال کھلانا اور ان کا اچھا نام رکھنا. بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افتحوا صبیانکم باول کلمۃ لا الہ الا اللہ. فرمایا تمہارا بچہ جب زبان کھولے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلنا چاہیے، اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلنا چاہیے. یہ تربیت، یہ اعلیٰ حضرت صاحب نے بھی اس بات کو لکھا اور یہ ویسے تربیت کا بھی حصہ ہے. اور پھر سیدی اعلیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بچے کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دین سکھائے، اور دین سکھانے کے بعد فرمایا کنجوسی سے کام نہ لے، ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ گوشت کھلائے. سمجھ آئی؟ فرمایا ان کی خوشی پر ان کو شاباش دے، اور جب غلطی ہو تو اس غلطی کا تعین کرنے کے بعد سزا دے، لیکن سزا میں کبھی بھی چہرے پر کچھ نہ مارے، اتنی سخت سزا نہ دے کہ ہڈیاں توڑ دے. اور فرمایا کہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنی آنکھ سے سمجھائے. یہ حقوق بیان ہو رہے ہیں جو اولاد کے ہم نے ادا کرنے ہیں. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھے یہ تربیت کا حصہ ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، دین کی یہ تعلیم ہے. نبی پاک علیہ السلام نے شعب الایمان شریف میں حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا جو کوڑا ہے یہ اپنے گھر کی نمایاں جگہ پر لٹکا رہنا چاہیے. اور فاروق اعظم پوچھا کرتے تھے کہ تمہارے گھر کے اندر کوڑا لٹک رہا ہے تو اس کا کیا؟ یہ کوڑا ایک سزا دینے کا آلہ ہے، اس کے ساتھ سزا دی جاتی ہے. پہلے زمانوں کے اندر، عرب کے اندر آج بھی رائج ہے یہ کوڑا. تو کہا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو فرمایا کوڑا گھر میں لٹکانے کے بعد کہہ دیا کرو کہ یہ تمہاری تربیت کے لیے اور حسن ادب کے لیے ہم نے لٹکایا ہے. ہم تمہارے لیے کماتے ہیں، باہر جاتے ہیں، 100 سجن 100 دشمن بناتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اس کے بدلے میں جو تم دے رہے ہو وہ بے ادبی اور بدتمیزی کی صورت میں. اگر تم نے ہماری عزت اور احترام کیا، دین کا کیا، تو آپ کو سب کچھ ملے گا، ورنہ پھر آپ کی خوراک کوڑے سے پوری کی جائے گی. سمجھ آئی؟ کوڑا نمایاں جگہ پہ گھر پہ لٹکتا رہنا چاہیے. فرمایا کہ یہ تربیت ہے اور یہ اولاد کے جو حقوق ہیں ان میں سے حق ہے. فرمایا یہ خاموش مبلغ ہوتا ہے جنہاں کان تے لمکیا کھلوتا ہے. خاموش مبلغ کان تے لمکیا کھلوتا ہے اور انہوں پتا جے میں حرکت کی تھی تو بابے اور تھلے آ جانا. تو اس واسطے یہ اولاد کے حقوق پورے کیجئے. اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھروں میں پوچھا کرتے تھے کہ تمہارے گھروں میں یہ کوڑا ہے؟ اور پوچھا جاتا کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا نبی پاک فرماتے تھے گھوڑا یہ کوڑا نمایاں جگہ پہ لٹکاؤ چونکہ یہ بھی تربیت کرنے میں تمہاری مدد کرتا ہے، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، بچوں کی بھی. تو اس لیے اس کو لٹکا دینا چاہیے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا دنیاوی وجہ سے سزا نہیں دینی چاہیے، دینی وجہ سے سزا دینی چاہیے. بچہ 7 سال کا عمر کا ہو جائے تو نماز کے لیے کہا جائے، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھائی جائے، لیکن مار کے لیے وہی معیار ہے جو میں پہلے عرض کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد فرمایا اس کو دین سکھلائیے، اور دین میں سب سے بڑا باب جو آپ نے فرمایا ادب سکھائیے. سب سے بڑا باب ادب کا ہے، اور اس پرفتن دور کے اندر ادب ہی کی تو ضرورت ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو آپ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ادبوا اولادکم علی 3 خصال. فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. پوچھا کیا کیا؟ فرمایا حب نبیکم وحب آل نبیکم وحب علی تلاوت القرآن. فرمایا کہ اپنی اولاد کو تم اپنے نبی کا پیار سکھاؤ. اور یہاں شارحین نے حدیث میں لکھا نبی کا پیار آپ سکھا سکتے ہیں. کیسے؟ فرمایا اپنی گود میں بٹھا کے آپ اگر یہ کہیں کہ بیٹا یہ جو ستارے ہیں میرے بلانے سے نہیں آ سکتے، لیکن ہمارے جو نبی تھے اشارہ کرتے تھے چاند بھی آ جایا کرتا تھا، تو وہ محبت سیکھ جائیں گے. اور اگر آپ نے یہ کہا ساڈے نبی تو مار کے ٹر گئے تو ساڈا سلام بھی نہیں سن دے تو کیوں انگوٹھے پہ چوم دے ہو، تو پھر تو تسی سکھا لیا نا. تو اپنے کردار کے ساتھ بھی ہم نبی کا پیار سکھا سکتے ہیں. جب ربیع الاول کا مہینہ ہے تو سب کو بتایا جائے 14 اگست نو پاکستان آیا ہے، اے ربیع الاول نو قرآن دا صاحب آیا ہے. نبی پاک کی محبت اس انداز میں ڈالی جائے ان کے سینوں کے اندر، اور کہا جائے اے پتر میں جڑا تینوں پیار پیا کرنا نا
یہ میں تینوں کوئی نہیں سی کرنا جے مدینے دا تاجدار نہ ہوندا تھا. بچے کے دل میں خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی. اور آل نبی کا پیار, نبی پاک شعب الایمان شریف میں حدیث موجود ہے, سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں اس کو لکھا, فرمایا نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اور میرا گھرانہ اسے اپنے گھرانے سے محبوب نہ ہو جائے, اور میری اہل بیت اسے سارے زمانے کی اہل بیت سے محبوب نہ ہو جائے. یہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام کی جو آل پاک ہے اس کی محبت, ان کی قربانیاں سکھائیے. آج ہم جب محرموں پر بھی تقریر کرتے ہیں تو ہم امام حسین کی قربانیاں, شجاعت اور جذبہ اور اثار اور ان کا قرآن اور ان کی نماز اور ان کا سجدہ, ان کا تقوی, ان کا پردہ, اس کو بیان نہیں کرتے. ہم تو مصائب بیان کرتے ہیں, او لٹے گئے, او جڑا حسین ہے وہ لٹیا نہیں گیا, جے کول پوری جنت دی سرداری ہوے وہ کتوں لٹیا گیا. یار خدا کا خوف کریں, وہ نہیں لٹیا گیا. یہ اوروں کا عقیدہ ہے, ہمارا نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا تھا صبر. یہ کیا تھا ان کا صبر, ورنہ حقیقت یہ ہے وہ اشارہ کر دیں تو سارے مسئلے ہی حل ہو سکتے ہیں. یہ صبر اور امتحان تھا جس کو انہوں نے برداشت فرمایا. اور یہ جو آج ہمیں کہتے ہیں کہ حضرت علی وہاں پر مدد کرنے نہیں کہتے, تم تو حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہو. تو میں کیا, پیدا ہوتے ہی امام حسین کے نبی پاک کو بھی پتا چل گیا تھا, سیدہ کائنات کو پتا چل گیا تھا, مولا مرتضیٰ کو پتا چل گیا تھا کہ ہمارے اس بیٹے نے شہید ہونا ہے. تو میں کیا اس ویلے انہوں نے دعا کیوں نہیں کرائی؟ کہتا یار گل تو ٹھیک ہے تیری. میں کہا کیوں نہیں کرائی؟ کہنا میں نے نہیں پتا. میں کہا پتا ہوں تے سنی نہ ہوں, بعد میں تو اعتراض ہی نہ کرتا. تمہیں اصل جب نبی پاک کو پتا ہے وہ دعا کر دیں ڈوبا سورج واپس آ جائے, ایسا ہی ہے نا, چاند ٹوٹ جائے, آپ جو کہیں وہ ہو جائے, تو کیا دعا کرتے یا اللہ حسین کی مصیبت ٹال دے, یہ شہید نہیں ہونا چاہیے؟ تو ٹال نہیں سکتی تھی, پر یہی دعا کی یا اللہ اس کو صبر دینا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اس کا جواب سن لیجئے. میں حضرات علماء بالخصوص حضرت شاہ صاحب کی توجہ چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے بھائی جان پتا تھا لیکن استقامت کی دعا کی. وجہ کیا ہے؟ آپ اگر دعا کر دیتے نا تو پھر بھی لوگ کہنا سی ویکھے آپ نے بچا لے, نہیں توجہ فرمائی نا, یہ بھی نہیں کیا آپ نے. اور پھر میدان میں تیاری کروا کے بھیجا, سجدے میں تھے اوپر بٹھایا, فرمایا کہ سجدہ تینوں کرنا پینا ہے, آج پریکٹس کر, دیکھ تیرا نانا سجدہ کیسے کرتا ہے. کندھوں پہ بٹھایا اور امام علی پاک کو سواری کروانے کا طریقہ بتایا. سمجھ آئی؟ زبان چسوائی. توجہ نہیں کر رہے کہ پیاس برداشت کرنا آسان ہو جائے. اللہ اکبر, یہ تیاری ہو رہی ہے. بابا اے گل سنیا جے, میں دیسی بندہ تے دیسی طریقے نہ گل کراں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دعائیں کرتے تو کوئی باتیں کر رہے, اے تھوڑ منتا تے ترلے والی گل آ گئی ہے. بھائی جان جن کا بچہ نالائق ہوتا ہے, توجہ فرمائیں گے میری طرف, جن کا بچہ نالائق ہوتا ہے وہ پیچھے سفارشاں لب دینے جے کسی طرح اے امتحان چو پاس ہو جائے تینوں ہووے بھی کچھ نہ. جن کا بچہ حسین جیسا ہے وہ سفارشیں نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں تیاری ہم نے کروائی ہے, جو سوال ہوگا حسین حل کر کے دکھا دے گا. تو اس طرح آل رسول کا پیار, ان کی قربانی, ان کی شجاعت, ان کی بہادری, ان کا جذبہ یہ بیان کیا جائے تاکہ پتہ چلے آل رسول کیا ہیں. توجہ ہے نا حضرات؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو قرآن مجید ہے اس کی محبت لوگوں کے سینوں اور دلوں میں ڈالی جائے. اب میں نے نا ایک جگہ تقریر کی, آپ کو پتہ ہے ہر کو 2-4 مہینوں تو بعد کوئی نہ کوئی بد نصیب میرے گاٹے فٹ ہو جاتا ہے. اور یہ ظاہر سی بات ہے جب میں نے مسلک کا کام کرنا ہے تو یہ کام تو پھر ہونا ہی ہونا ہے نا. اور میں کبھی بھی نہیں گھبرایا اللہ رسول کے کرم سے, اور کبھی جوابی کاروائی بھی نہیں کی, میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں. جیڑا ساڈے نال ٹکراندا ہے وہ سمر عباس نال نہیں ٹکراندا, وہ عقیدہ ہے رضا نال ٹکراندا ہے, اور پھر رب اس کو ذلیل کرتا ہے. اور پھر وہ موریاں لبدا بھی میں کیڑی موری چ وڑ کے مراں, میں کیا غیرت والی موری چ وڑ شاید زندہ ہو جائے. سمجھ آ رہی نا؟ تو اس واسطے کئی بد نصیب ملتے رہتے ہیں. تو میں نے ایک جگہ تقریر کی تو یہ کہندا ہے اے جی اتنے پھر صحابہ دا تو ذکر ہی کوئی نہیں. میں کہا کھلوئے, ویسے تو لفظ آل میں صحابہ بھی ہوتے ہیں, آل و موسیٰ, سمجھ آئی نا؟ اگر اس کی آل میں عموم بھی ہے, سمجھ آئی, اس میں صحابہ ہوتے ہیں. اور آل یہ تو اگر آپ روایات امام راضی کو پڑھ کے دیکھیں تو فرمایا کل نقی و تقی فہو آلی. نبی پاک نے فرمایا قیامت تک جو متقی پرہیزگار ہے وہ بھی میری آل میں ہے. آل متبع کو کہتے ہیں, آل پیروکار کو کہتے ہیں. اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو صحابہ کا ذکر تو ہو گیا, لیکن اگر تینوں نہیں نہ سمجھ آؤں تے آ تیریاں ذرا اکھاں کھولاں امام احمد رضا دے سرمے دے نال.
اور وہ یہ ہے نبی پاک نے فرمایا قرآن کا پیار سکھاؤ. تو میں نے کہا قرآن سے پیار تو تب تک کر ہی نہیں سکتا جب تک صحابہ سے پیار نہ کرے. کہا کیوں؟ میں کہا قرآن جمع کر کے دیتا ہی صحابہ نے ہے. تو صحابہ کو مانے گا تو تبھی قرآن کو مانے گا نا. صحابہ کی عدالت پہ یقین ہوگا تو تب قرآن پہ یقین ہوگا, ورنہ مان ہی نہیں سکتے ہو. تے اے جڑی تانوں عادت ہے نا ادھروں گل ہوے تے اہل بیت نوں کڈن دی تے ادھروں گل ہوے صحابہ نوں کڈن دی, نہیں, سنیاں چ عادت نہیں ہونی چاہیے. نبی کی آل کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے اور نبی کے اصحاب کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ تو ذرا اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. تو نبی پاک علیہ السلام یوں تربیت فرماتے ہیں. بلکہ آقا کریم علیہ السلام آپ کے پاس نا ایک بچہ لایا گیا. توجہ ہے, ابو داؤد شریف میں ہے, روایت موجود ہے. ایک بچہ لایا گیا کہ اے بچہ نا کسی دے ہتھی نہیں چڑھدا تے اے نا کھجوراں نوں وٹے ماردا ہے تے پکیاں کھجوراں سٹ کے کھاندا ہے. نہیں توجہ فرما رہے. وہ نبی پاک کے سامنے پیش کیا گیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت دیکھیے. آپ نے قریب کیا, سر اقدس پہ اس سر پر ہاتھ پھیرا اور انہوں آپ فرمان لگے. اب یہ بات سن لیجئے ذرا, مسئلہ بھی ہے آپ کے لیے. فرمایا پوت وٹا مار کے نا تھلے سٹیا کر, جڑیاں تھلے پئیاں ہوندیاں نے وہ کھا لیا کر. تواڈے واسطے انہیاں ہی کافی نے, اے تھلے والیاں کھا لیا کر. یہاں پر مسئلہ بھی سن لیں, نیچے گری ہوئی کھجوریں بچہ کھا لے تو خیر ہے, وڈے جان بوجھ کے نہ کھائیں. نہیں توجہ فرما رہے. بڑوں کے لیے مسئلہ اور ہوتا ہے, یہ بچوں کا مسئلہ ہے. اور بچہ اگر کوئی چیز آپ کی دکان سے یا مونگ پھلی چوک کے کھا لے تو پھر کٹیا ماریا بھی نہ کرو. ہاں بچہ ہے نا. تو یہاں فرمایا وٹا مار کے نہ سٹی تے جڑی تھلے ڈگی ہوئے چوک کے کھا جائیں. اب نبی پاک نے یہ کہہ کے نا اینج کر کے ویکھ کے حضور نے فرمایا یا اللہ تو اس کا پیٹ نہیں بھر دیتا. اینی کہن دی دیر سی وہ بچہ تھلے ڈگیا بھی نہیں سی کھاندا. کس نے پوچھا کی ہویا ہے؟ فرمایا مالکا نے ٹھڈی انج دا بھریا ہے نا, مینوں بھوک لگ دی کوئی نہیں. تو آقا کریم علیہ السلام یہ تربیت. اللہ اکبر. حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ چھوٹے بچے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو نا ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے اور آپ تربیت کرتے. آپ فرماتے ہیں یا غلام سم اللہ, اے چھوٹے بچے ذرا بسم اللہ پڑھ نا پہلے. تربیت ہو رہی ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کل مما یلیک, فرمایا جڑا تیرے نزدیک کھانا ہے وہ, اے نہیں کہ او ادھر رہ کے آؤں, نہیں, فرمایا قریب سے کھانا کھا. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اور فرمایا بالکل قریب والا کھانا تو کھا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام آپ تربیت فرماتے ہیں. تو یہ جو تربیت اولاد ہے, یقین کریں یہ اتنا بڑا باب ہے. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری آدھی ٹینشنیں ہمارے گھر سے ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں. اور آج کل ہم نے ایک سوکھا طریقہ رکھا ہوا تربیت کا. بچہ نہیں مانتا, گال نہیں مانتا, موبائل دے دیو. روندا ہے, موبائل دے دیو. اور اڈی ابدا حضرت موبائل دیندے ہیں چپ, بالکل سائلنٹ ہو جاتا ہے. جبکہ ہمارے بزرگوں کی یہ تعلیم نہیں ہے. یہ موبائل جب سے آیا ہے نا, اس نے یقین کرو آدھے بچے ویسے اغوا کر لیے ہیں. تو اس واسطے ان چیزوں پر توجہ کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اور صوفیاء نے یہاں پر ایک بات کہی ہے, چونکہ ہمارے درمیان بھی سیالوی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, ہمارے بڑے محبت والے, اور دیگر جتنے علماء تشریف فرما ہیں, ہم صوفیاء کے ماننے والے ہیں. اور حضور پیر سیال لاجپال وہ کیسے صوفی, کیسا ادب کرتے اپنے پیر خانے کا, کہ جب پیر خانے نے کہا کہ کوئی کتے دے دے ہمیں رکھوالی کے لیے, تو آپ نے اور اپنے بچوں کے گلے کے اندر پٹے ڈال کے چلے گئے کہ ہم ہی ہیں آج اس در کی رکھوالی کریں گے. یار کیا ادب ہے. صوفیاء کہتے ہیں اپنے بچے کو سخی خود بنایا کرو. تو پوچھا کہ ہم کیسے بنائیں سخی بھائی؟ فرمایا کہ جب کوئی بار فقیر صدا لگائے نا تو 10 روپیے بچے نو دے کے نا انہوں کہنا پتر اے اللہ دی راہ تے دے کے آ, تے جڑا اللہ دی راہ تے دے اللہ انہوں دیندا ہے. اور اس کو ذہن پکا کرنے کے لیے جب وہ واپس آئے نا تو انہوں کہنا بھی 10 روپیے تیرا انعام ہے, ویکھیا تو دیتا تے اللہ نے تینوں دے چھڑیا, پہلے میں تینوں کو نہیں سی دینا, اے تو چنگا کام کیتا تے میں تاں دیتا ہے. اور میں تمہارا بچہ سخی ہو جائے گا. 2-4 باری کریا او پھر فقیر آنا, تسی ستے ہونے جگاؤنا, ابا 10 روپیے کٹ میں دینے نے, انہوں اپنی کمیشن دا ہونا ہے, لیکن وہ سخی بن جائے گا. یہ بات یاد رکھنا. فرمایا ہاں اپنے بچے کو صلح والا خود بنائیں. یہ صوفیاء نے لکھا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو کہا وہ کیسے؟ فرمایا ان کو بتایا جائے کہ حضرت امیر معاویہ اور امام حسن نے صلح ہی فرمائی تھی, اور اس صلح کا امت کو فائدہ ہوا تھا. ہاں, اور صلح شیطانوں کو اچھی نہیں لگتی. میں جنگ میں احمد پور شرقیہ تقریر کر رہا تھا تو وہ پیر عاشق حسین باروی صاحب قبلہ تشریف لے آئے.
میں جان لگا کہ یار مینوں ایک گل دس ایتھے بندے کی کہندے نے حضرت امیر معاویہ امام حسن کی صلح ہوئی ہے تو کئی بندے نہیں مانتے تے یار تاری صاحب تینوں اللہ نے صلاحیت دیتی ہے ایویں دو جملیاں چ گل جاندا جاندا جواب دتی جا میں آکھیا امام حسن حسین نے جنت دے سردار تے سرداراں دے فیصلے میراثیاں نوں سمجھ نہیں آوندے ہوندے میں کہا لو جی سلام علیکم میں جاندا پیا ہی نہیں کہندے جی جواب ہو گیا تو اس واسطے جو آج بھی اس فیصلے کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو یہ وہ مصلی اور میراثی ہیں سمجھ آ رہی ہے میری بات کی تو اس بھائی ان کو کیا پتا تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ تاریخ اسلام کا یہ حصہ ہے صلح ہوئی تھی اور یہ امت ایک پیج پہ جمع ہو گئی اور ان کو بتائیں اپنے بھائیوں کو معاف کریں کہا وہ کیسے فرمایا ان کو بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی 11 بھائی تھے جنہوں نے ایک عرصے تک ان کے ساتھ بڑا عجیب رویہ رکھا لیکن حضرت یوسف نے سب کو معاف فرما دیا تھا تو اپنے بچوں کو خود سخی بنائیں اپنے بچوں کو خود صلح والا بنائیں اپنے بچوں کو معاف کرنے والا بنائیں اور اپنے بچوں کو خود بہادر بھی بنائیں تو کہا وہ کیسے بہادر بنائیں بچے کو سمجھ آئی ہمارے یہاں تو بچے کو چھوٹے تھے اوے باہر نہ نکلی بہو آ گئی تے تسی اپنے بچے نوں بہادر کی بنانا جڑا بہو تو ہی ڈریا رہندا ہے سمجھ آ رہی نا تو یہاں بہادر بنانے کے لیے فرمایا جنگ بدر کا واقعہ پڑھ کے حضرت معوذ اور معاذ کا قصہ سنایا جائے کہ بچے میں بھی عشق رسول آ جائے تو سب سے بڑے گرو ابو جہل جیسے کا بھی سر اتار دیتے ہیں کیونکہ اپنے بچوں کی تربیت یہ صوفیاء کا لیسن ہے چیپٹر ہے سبق ہے باب ہے جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا میں بات کو آخری اختتامی حصے میں داخل کر چکا 2-3 منٹ میں امید ہے بات ختم ہو جائے گی اور وہ یہ ہے حضرت لقمان علیہ السلام ان کے بارے میں نبی کا قول بھی ہے ولی کا بھی ہے جمہور کے نزدیک یہ نبی نہیں ہیں ولی ہیں صالح ہیں متقی ہیں پرہیزگار ہیں بہرحال اگر کوئی نبی بھی کہے تو بعض ایسے اختلافی مسئلے ہوتے ہیں ان میں کوئی مانے نہ مانے تو سارے مسلمان رہتے ہیں بس اوقات لوگ ایسے تماشے کرتے فلانے نے تسی نہیں ایدا مان دیتا سی تو فلا تیرا ایمان کی ہے تو فلا او بات سو بہ جا تھلے ایتھے بڑے بڑے مسئلے پے نے جناب سمجھ آ رہی نا میری بات کی کوئی کسی کو نبی ماننا نہ ماننا چھوٹا مسئلہ ہے کسی کا ایمان ماننا نہ ماننا تو بڑی دور کی بات ہے نبی اور غیر نبی چونکہ نبی کو اگر غیر نبی سمجھا جائے تو تب بھی بندہ دائرہ اسلام سے نکلتا ہے اور اگر غیر نبی کو نبی سمجھا جائے تو تب بھی بندہ دائرہ اسلام سے نکلتا ہے لیکن جب اختلاف آ جائے تو کوئی بھی نہیں نکلتا ہے تو پھر اتنی تلخیاں نہ پیدا کریں ایک ایک موضوع کو لے کر خیر بات سمجھیے گا ذرا جناب لقمان علیہ السلام چونکہ قرآن میں ذکر ہے اس لیے اور تمام مفسرین نے یہی جملہ لکھا ہے میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں آپ نے اپنے بیٹے کی وصیت تربیت فرمائی اور اپنے بیٹے کو کیا کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ اپنے بیٹے کا نام نہیں لیا نام ان کا یا انعام تھا یا مشکم تھا یا پھر ان کا نام ساران تھا یہ 3 نام تفاسیر میں ملتے ہیں اس کے بیٹے کے حضرت لقمان کے لقمان بن عنقا آپ کا نام ہے بڑی حکمت دیے گئے لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ اے میرے بیٹے علماء فرماتے ہیں نام لے کر بیٹے کو سمجھانے سے بہتر ہے بیٹا پتر پیارا سونا لال یہ کہہ کے سمجھایا جائے وہ تکڑا بھی ہو جاتا ہے بات جلدی سمجھ بھی جاتا ہے چونکہ اس میں انسیت زیادہ ہوتی ہے تو اس واسطے انہوں نے یہ انداز اور یہ اسلوب اپنایا کہ تربیت ہم نے کیسے کرنی ہے اور آگے کیا فرمایا وَهُوَ يَعِظُهُ اور وہ ان کو واعظ و نصیحت کرنے لگے اور یہاں پر 2 باتیں واعظ و نصیحت کر بھی وہ سکتا ہے جو خود کم از کم جس چیز کی وضاحت کر رہا اس میں مکمل ہو کم از کم اسی بات سے امامت بھی وہ کر سکتا ہے جس کو امامت کے مسائل آتے ہو سمجھ آ رہی میری بات کی اور پھر آگے وہ پہنچانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو حضرت لقمان میں یہ دونوں صلاحیتیں موجود تھیں ہاں فرمایا آتینا لقمان الحکمہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے وَهُوَ يَعِظُهُ اور وہ آگے پہنچا بھی سکتے ہیں تو یہ دونوں کیفیات ان کی بیان کر دی گئی اب آپ اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں آپ نے فرمایا میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا سب سے پہلے عقیدے کی تربیت فرمائی سب سے پہلے عقیدے کی اس کے بعد اعمال کی اور پھر حقوق العباد کی اور پھر پڑوسیوں کی آپ نے تربیت فرمائی اور یہاں پر میں ایک بات شعب الایمان شریف سے ایک روایت سنانا چاہوں گا اور فائدے سے خالی نہ ہوگی جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے وزنی پتھر اٹھائے ہیں وزنی لکڑیاں بھی اٹھائی ہیں محنت میں نے بہت کی ہے میں نے وزنی سے وزنی لوہا بھی اٹھایا ہے لیکن مجھے اتنی مشقت نہیں محسوس ہوئی جتنا گندے پڑوسی کی مشقت اور وزن ہوتا ہے فرمایا پڑوسی کبھی گندا نہ بنانا
یہ شعب الایمان شریف میں روایت باقاعدہ طور پہ موجود ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں. گندا پڑوسی، یہی وجہ ہے انسان کی خوش نصیبیوں میں سے یہ ہے کہ انسان کا پڑوسی اچھا ہو، انسان کا گھر کشادہ ہو، انسان کی بیوی اچھی ہو اور روزگار اس کے شہر میں ہو، تو یہ انسان کی خوش نصیبیوں میں سے ہے. اور ایک روایت کے مطابق انسان کی سواری اچھی ہو، یہ بھی انسان کی خوش نصیبیوں میں سے ہے. تو پڑوسی کا اچھا ہونا. اب جنہاں دے گوانڈی لڑدے پڑدے ہر ویلے رہندے نے، یقین کرو ڈانگو ڈانگی، یقین کرو ان کو سکون نہیں آتا. گندا پڑوسی ہونا تو بس اوقات بندہ سو بھی نہیں سکتا کہ پتہ نہیں ہونے نے کی کرنا ہے ہون کی کرنا ہے. شریف بندے کے لیے تو ویسے ہی مسئلہ بن جاتا ہے. تو فرمایا میں نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں پر گندے پڑوسی جیسی مشقت کوئی نہیں. تو فرمایا گندا پڑوسی نہیں ہونا چاہیے. اسی واسطے آپ کے علم میں ہونا چاہیے. ساڈے بزرگ کہندے نے گندے بندے نال سالا قبر بھی نہ ہوئے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور یہ میں بخاری شریف کی اگر آپ توجہ کریں تو ایک جلدی سے نقطہ عرض کروں. بخاری شریف کے اندر حضور یہ حدیث موجود ہے. نبی پاک نے فرمایا جن لوگوں کی جائیداد زیادہ ہو جائے نا، جائیداد زیادہ ہو جائے اور وہ نسلی لوگ نہ ہوں اور پھر ان کے پاس سواریاں زیادہ آ جائیں، گھوڑے وغیرہ، تو فرمایا کہ ان کی طبیعت بدل جاتی ہے. ہاں اگر ان کے پاس بکریاں آ جائیں تو پھر بھی طبیعت بدل جاتی ہے. تو پوچھا حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جن کے پاس جائیداد زیادہ ہو جائے، پہلے نہیں تھی، تو وہ بسا اوقات کمینے بن جاتے ہیں. پھر وہ عیدتے بھی قبضاتے، عیدتے بھی قبضاتے، عیدتے بھی قبضہ. وہ تینوں جو لب گئی ہے تھوڑی چ بہتا پہ گیا تے جار جار کے کھا، سارے تے چڑھتا پھرنا ہے، پھر عدالت اج بھی ذلیل ہونا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو یہ جو کمینے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی صفت ہوتی ہے. جو کچھ لب گیا تو پھر دویاں دے پیچھے پہ گیا ہے. ایک تیرا پیٹ ہے اس جگہ نو قابو کر لا، ہوں سارا شہر ہی تینوں دے چڑھیے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ تو یہ گندی صفت لوگوں کے اندر ہوتی ہے. یہ نبی پاک نے فرمایا ان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے. پھر وہ ایویں چلتا پھردا 5 ساڑھے 5 فٹ دا فرعون بنیا پھردا ہوندا ہے. یقین کرو. اور پھر دوسری بات نبی پاک نے فرمایا جن کے پاس گھوڑے ہوں، سواریاں آ جائیں، ان کے پاس بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا بکریاں ہوں اس کے پاس تو پھر اس کی طبیعت میں تکبر نہیں، عاجزی پیدا ہو جاتا ہے. وجہ یہیں پر لکھا ہے. فرمایا جو بندہ شیر ہوں نا، شیر او دی کھلڑی دے اتنے بہنا شروع کر دے بھی اس کی طبیعت میں بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اتنا صحبت کا اثر ہے. بکری اور بھیڑ اس کی کھال پہ بیٹھو اللہ تمہاری طبیعت میں نرمی پیدا فرما دے گا. تے جدوں انہاں دی گوانڈ اور صحبت مل جائے تو اتنا اثر ہوندا ہے. تو پھر گندا پڑوسی ہوئے تو کی ہوئے گا؟ اچھے پڑوسی کا انتخاب کیا کریں. کاش کے سنی ہو، عاشق رسول ہو، تو پھر کاش کے بھرا ہوئے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس واسطے اکٹھے رہنے کی کوشش کریں. جوائنٹ فیملی میں ہم بہت تنگ ہوتے ہیں. جیڑی عورت جوائنٹ فیملی دیاں سب تو زیادہ نفرتہ پھیلاندی ہے نا بھی میں نہیں رہ سکتی، جب یہ خود بوڑھی ہوتی ہے تو سارے بچیاں نو یہ سب تو زیادہ دلیلاں دندی بیٹھی ہوندی ہے کٹھے رہا کرو، کٹھے رہن دا فائدہ آیا. تے میں کہ تو ساریاں نو کنی کنی کر چھڑیا سی، تو کسی نے بھی نہیں کٹھے نہیں رہن دیتا سی. ادو کہندی سی نہیں ہم انجوائے نہیں کر سکتے، ہم الگ رہیں گے تو اپنی مرضی سے اپنا ہوں انہاں نو کرن دے انجوائے. یہ نا دو قومی نظریہ ہے نا. اپنی دھی ہوے نا تو او جوائی دے نال بیٹھ کے روٹی کھاوے تے کہنا پیار محبت ہے، تے جی اپنی نو اپنے منڈے نہ کھاوے کہنا تویت آ جادو پیتا ہے، یہ ہے ہی جادو کرنی، ساڈا منڈا ساڈے نہ کھاندا ہی نہیں. تو اللہ دے او بندے جاندی کرو کیڑے کمی پہ گئے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو گندا پڑوسی ہے پھر اس نے اپنے بیٹے کو دوسری وصیت کی. توجہ ہے حضرات؟ اس نے کہا بیٹے میں نے بڑی بڑی کڑوی چیزیں کھائی ہیں، دیکھی ہیں، سنی ہیں، لیکن فرمایا غریبی سے کڑوی چیز کوئی نہیں ہے. اتنا حلال کماتے رہنا کہ تجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. اب پوچھو ہے نا بھراواں نوں جنہاں نوں کسی کو ادھار لینا پیندا ہے یا جب اس کی جیب خالی ہوتی ہے تو پھر کیا گزرتی ہے. تو گرامی قدر حضرات اس واسطے نا حلال کمائیں حلال کھائیں. جگاڑیے بن کے نہ رہو بے ٹوچی لاواں گے کدھروں کدھروں آج نہ، ایسا نہیں. حلال کما کے حلال کھائیں، اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرما دیتا ہے. سمجھ آئی؟ اور 3 چیزوں میں برکت بہت زیادہ ہے. لکڑی، بکری، کپڑا، 3 چیزوں میں بہت زیادہ برکت ہے. کم کر کے دیکھ لو، خیر ہی خیر تے برکت ہی برکت ہو جائے گی. اب یہ دوسری بات تو فقیری سے پناہ مانگنی چاہیے. اچھا بس اوقات یہاں ایک روایت بیان کرتے ہیں الفقر و فخری. نبی پاک نے فرمایا فقر میرا فخر ہے. تو میری جان اس فقر کا مطلب یہ ہے ہی نہیں جو تم بیان کرتے ہو، غریبی نہیں ہے. نا 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 نا، اس فقر سے 2 چیزیں مراد ہیں. یہ تفسیر روح البیان کے اندر سورۃ الحشر کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے. فرمایا اس فقر سے مراد یہ ہے کہ بندے کے پاس اخلاص نہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے پاس ایثار نہ رہے، بندے کے پاس دین پر مر مٹنے کا جذبہ نہ رہے، اور بندے کے اندر انتقام آ جائے.
اور بندہ لڑائی جھگڑے والا بن جائے تو فرمایا یہ دو چیزیں یعنی ظاہری اور باطنی، اظہار اخلاص اور اس کے بعد انتقام اور یہ دینداری پر مرنے کے، یہ دو چیزیں جب آ جائے تو سمجھو یہ فقیر ہو گیا ہے، اس کے اندر سے اخلاص چلا گیا ہے، اس کے اندر سے اظہار چلا گیا ہے اور یہ لڑائی اور جھگڑے والا بن گیا ہے، یہ غلط بندہ ہے۔ اور فرمایا اصل فقر کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، ہر وقت اللہ کی محبت اس کے دل میں رہے۔ یہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ قلب خالی ہو دنیا کی محبت سے، اللہ کی محبت میں بھرا رہے، تو یہ فقر ہے جو دنیا سے دور کر کے رب کی رحمت کے قریب کر دے، تو یہ فقر ہے، اس کو قبول کیجئے۔ تیسری بات، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں پتر شادیاں تے نہ جامی، جنازیاں تے جامی۔ یہ تیسری نصیحت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا شادیوں پہ جائے گا تو غافل ہو جائے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی تجھ سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، تیرے دوستاں سجنا رشتہ دارہ کروا لینا ہے، اور جب تو جنازے پہ جائے گا تو تیرے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا۔ تیسری بات بھی سنیے، چوتھی بات سنیے گا۔ فرمایا میرے بیٹے جب تو ایک مرتبہ روٹی کھا لینا، گل سنے آج ادھر، ایک باری کھا لے، دوبارہ کبھی روٹی نہ کھانا، اس سے بہتر ہے کسی کتے کو ڈال دینا۔ انہوں نے کہا حضور کتے نو پانی ضروری ہے؟ فرمایا یہ غیرت جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے انسان کو بھی کھلائی جا سکتی ہے۔ تو ان سے وہ حضرات ذرا غور کریں، ایک مسیت ہوندی تے دوئی تے قبضہ کرن دوڑ پیندے ہو، ایک پلاٹ ہوندا تے نال تے قبضہ کرن دوڑ پیندے ہو ہیں۔ ایتھے فرمایا تیرا پیٹ بھریا تے روٹی بھی نہ کھائیں، کسی کتے نو پا دیں، تے تو دویاں دے مسیتاں تے قبضے کرن ٹر پیا، تو دویاں دے پلاٹاں تے قبضے کرن ٹر پیا۔ غیرت ہونی چاہیے۔ جس نے دین پڑھا نہیں اس جاہل کو کیا پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اسی واسطے وہ جہالت کرتے ہیں نا۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہو کسی اور نو کھلا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جتنا کھلاتا جائے گا اتنا ہی رب اور عطا فرماتا جائے گا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت اور وصیت فرمائی، اور یہ تربیت کے لیے بڑے زرعی اصول ہیں، اور امید ہے آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کی آج کی حاضری قبول فرمائے، اور ہمارے عزیزم بیٹے سعد الحسین صاحب، اللہ کریم ہمارے اس عزیز بیٹے کو خیر و برکت نصیب فرمائے، عالم با عمل بنائے، اپنے باپ اور دادا کے نقش قدم پہ چلائے، بلکہ حضور پیر سیال لجپال کا خادم صحیح بنائے، اور ان کی تعلیمات کا ناشر و فیضان ان کو عطا فرما دے۔ اور جتنے علماء مشائخ نے شرکت فرمائی، عوام اہل سنت نے محبتیں فرمائی، میں دیکھ رہا ہوں محلے کے کئی سمجھدار چودھری قسم کے بندے وہ بھی اس محفل کو دیکھ رہے ہیں اور مہمانوں کو بٹھا رہے ہیں۔ تم نے اس عالم کی عزت کی ہے، اللہ تمہاری عزت میں برکت عطا فرمائے گا، اور اسی طرح محلے والوں تمہیں شاباش ہو۔ عرصہ دراز سے قاری صاحب یہاں خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ کی ان کے ساتھ محبتیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ آج میں اکھیں ویکھدا پیا، کئی سمجھدار سیانے چودھری قسم دے لوگ میں ویکھدا پیا ہوں، مہمانوں بٹھا رہے ہیں، دریاں بچھا رہے ہیں، اور پانی تے روٹی دا انتظام کرتے پے نے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو حلالی خون ہوندا ہے نا، وہ اپنے عالم دی عزت ضرور کردا ہے۔ تم نے ہمارے قاری سخی صاحب کی عزت کی، اللہ تمہیں سخی بنائے گا، اور اللہ ان کی اولاد کو سخی بنائے۔ اور قاری صاحب بھی بڑے بااخلاق ہیں ماشاءاللہ، عقیدے اصول کے پکے ہیں، کوئی اپنا چھوٹ جائے سانو ٹینشن ہی کوئی نہیں، مزاج یہ ہونا چاہیے۔ لیکن جو محبت والے ہیں وہ جب بھی آتے ہیں ان سے بڑی محبت اور پیار اور خندہ پیشانی سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اہل محلہ کی محبتیں قاری صاحب کے ساتھ اور قاری صاحب کی محبتیں اہل محلہ کے ساتھ وابستہ فرمائے، مزید برکت دے، اور ہمارے شہر میں جیسے علامہ قاری صاحب آپ کا کنز القرآن ادارہ ہے، مزید اس کی شاخیں ہیں، اور یہاں القمر سٹی کے اندر پیر سیال لجپال کے نام پر ادارہ ہے، اور اس کی بھی اب شاخیں بڑھ رہی ہے اسی شہر کے اندر، بلکہ اب تو گاؤں تک چلی گئی ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ تو یہ جہالت اور گمراہی کا سورج ڈوبنے والا ہے، ڈوب چکا ہے، اینا کو رہندا ہے انشاءاللہ۔ اے تسی دیکھو گے، اپنی اکھی دیکھو گے۔ ہاں میں کو ولی نہیں تو نہ میں کو پیشن گوئیاں کرنا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ مسلک دی رب کانڈ نہیں لگن دیندا۔ سمجھ آ رہی نا؟ اور اسی طرح حضرت پیر سید ندیم حیدر شاہ صاحب مشہدی اتنا پیارا ماڈل ادارہ بنا ہے، یہاں اکثر علماء بیٹھے، ان کی بیٹیاں ان کے ادارے میں پڑھ رہی ہیں، اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ دیگر جتنے اہل محبت ہیں، جن کا بھی ادارہ ہے، اگر میں کسی کا نام نہیں لے سکا میں معذرت خواہ ہوں، لیکن سب سے یہ ضرور کہوں گا مسلک پر کبھی سودا نہ کرنا، ورنہ اپنی ذلت تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور مسلک کی خدمت کرنا، قسم خدا کی بڑے بڑے کیٹو پہاڑ پٹھے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرما دے گا۔ آمین بجاہ حبیبک الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔